السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کی یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برے
جو برائیوں میں مبتلا رہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضرا آ گئی، حاضر ہو گئی ان میں، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت و موت، قالا کہے وہ، انی میں تبت الآن توبہ کرتا ہوں اب، وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے، یموتون جو مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی رہے، اولئک اعتدنا یہی لوگ ہیں کہ تیار کی ہم نے لہم ان کے لیے عذابا علیما، عذاب ایسا جو درد دینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء یہ کہ وارث بن بیٹھو تم عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ روکے رکھو تم ان کو، لتذہبوا تاکہ لے لو تم، بعد اس چیز سے، ما آتیتموہن جو دیا تم نے ان کو، الا مگر، ان یاتینا یہ کہ آئیں وہ عورتیں، بفاحشۃ مبینہ ظاہراً واضح بے حیائی کو، کھلی بے حیائی کو، وعاشروہن اور معاشرت رکھو ان سے، رہن سہن رکھو ان کا، گزران رکھو ان کی، بالمعروف معروف طریقہ سے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر ناخوش جانو تم ان کو، کراہت کرو تم ان سے، فَعَسَىٰ پس شاید کہ ان تَكْرَهُوا شَيْئًا یہ کہ تم کسی چیز سے کراہت کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور کر دے اللہ، فیہ اسی شے میں، خیراً کثیرا بھلائیاں بہت، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا، زوج مکان زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری کسی اور بیوی کو، اگر تم چاہو ایک کو طلاق دے کر دوسری کوئی اور نکاح میں لانے کو، وآتیتم احداہن قنطارا اور دیا ہو تم نے اس پہلے اپنے منکوحہ کو کوئی ایک خزانہ حق مار کی شکل میں، فلا تاخذوا بس نہ پکڑو اس سے، منہ شیئا کچھ بھی، اتاخذونہ کیا پکڑو گے تم اس کو، بہتانا و اسما مبینا بہتان بازی کر کے اور ظاہراً گناہ کر کے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں 3 آیات کریمات سورہ النساء کی جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، یہ 18، 19 اور 20 تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد حد المقدور وقت پڑھنے پر اس کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق ہمارا ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کہ اللہ رب کریم بخوبی آگاہ ہے اس بات سے کہ کون شخص زمانے میں ایسا ہے جو حقیقی توبہ طائب کرتا ہے، اور کون ہے ان میں ایسا جو دفع الوقتی کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کو کوئی ذرا برابر کوفت پہنچتی ہے، کسی مصیبت میں وہ پھنس جاتا ہے،
تو پھر وہ توبہ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صرف یہ توبہ توبہ ہی نہیں، پھر اس کے لیے وہ بہت جگہوں پر بھاگتا ہے، شکل و صورت مومنوں والی بنا لیتا ہے، نمازوں کی طرف بہت بڑھ جاتا ہے، اپنا حلیہ اور اپنے معاملات اس انداز سے وہ تشکیل دے لیتا ہے کہ فرض نمازیں تو فرض نہیں، وہ نوافل بھی نہیں چھوڑتا، اور ہر وقت وہ اللہ اللہ اور توبہ توبہ میں لگا رہتا ہے کہ کبھی اس نے تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں اور کبھی انگلیوں پر اس نے وہ بٹن چڑھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اس کام میں لگ گیا ہے کہ میری توبہ توبہ ہے کسی جو کام کر چکا ہوں۔ پھر وہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو بڑی بڑی ہستیوں کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں ان کے ہاں دوزانو ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، نماز روزے میں وہ پابند نظر آتا ہے، کچھ بھی ذرا ہاتھ کھلا ہو تو بیت اللہ کے طواف کی بار بار وہ کوشش کرتا ہے، لیکن جو ہی کسی کام میں ہاتھ پڑتا ہے اس کا تو پھر وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ اس کی یہ صورت بنتی ہے کہ وہ اپنا لبادہ مکمل وہ اوڑھ لیتا ہے جو دینداروں کا ہے، لیکن جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے کوئی کم نہیں کرتا۔ تو یہ دفع الوقتی کرنے والے، یعنی جو اپنا وقت اس لبادے میں لبادہ اوڑھ کر یہ گزار رہے ہیں، اللہ رب کریم ان سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ کون ہے اور کیسے ہے۔ اور یہ بات بھی معاشرے کے اندر آج زمانے میں دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ نام دین کا استعمال کر کے دنیاوی معاملات میں انسان کس طرح مگن اور محو ہے۔ پوری قوم آج کم سے کم جس خطہ میں ہم رہتے ہیں، آپ جہاں بھی نظر اٹھائیں گے یہی چیز نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین ہی کے نام پر جلیاں ڈالنے والے، ٹال کھڑکانے والے، گھنگرو ڈال کر وہ سارے سلسلے اپنانے والے، وہ بڑے بڑے من کے گلوں میں ڈال کر مقصد کیا ہے کہ وہ ساری شکل و صورت کے لحاظ سے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بڑا مومن اور بڑا پرہیزگار آدمی۔ لیکن عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایسے زمانے کے اندر بے شمار لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہر جگہ پر ہمیں لوگ ملتے ہیں، اس کے باوجود کوئی مقام ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جہاں وہ انسانیت کے اصل اصول جو انبیاء علیہ السلام دے کر بھیجے گا وہ بھی کہیں نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب ہمارے ہاں یہ زمانے میں باتیں رواج پا چکی ہیں۔ پھر ہمیں ایسی باتیں بتا دی گئی ہیں، مثال کے طور پر ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چچا ابو طالب کے قریب جا کر بیٹھے جب وقت قریب تھا موت کا، اور کہا کہ چچا زندگی میں بہت معاملات میں آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں گواہ بن جاؤں گا۔ اس سے آگے بڑھتے بڑھتے مضامین کو کہاں سے کہاں لوگوں نے پہنچایا کہ آج ہر جگہ پر آپ کو دین کے نام پہ لکھے ہوئے بڑے بڑے سٹور نظر آئیں گے، بڑے بڑے کاروبار نظر آئیں گے، کسی پہ مدینہ نام ہے، کسی پہ مکہ نام ہے، کسی پہ کوئی
کسی نے کوئی نام رکھ لیا، کسی نے کسی صحابی کا نام رکھ لیا، کسی نے کسی تابعی کا نام رکھ لیا، اور یوں ہی ہر جگہ پر آپ کو وہ نظر آئیں گے، لیکن کہیں سچائی، صداقت، کوئی خالص چیز کہیں بھی نظر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انہی روایات کو اٹھا کر لوگوں نے بنائی ہیں۔ اگر تھوڑا ہم اپنا احساس کریں اس معاملے میں کہ آخر دین کوئی تعلیمات ہیں اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آئی ہے، ایک بات ہمارے ہاں اور بڑی معروف ہے، یعنی وہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوسرا ہمارے ہاں بہت معروف بات ہے، کہتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ عام بات ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ جی دعا کریں کہ مرتے وقت انشاءاللہ کبھی کلمہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے توبہ۔ آپ ذرا مضمون کو دیکھیے، یہ آیت نمبر 18 کیا کہتی ہے سورہ النساء کی، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، توبہ نہیں ہے، توبہ ہے ہی نہیں۔ کون سی؟ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو عمل کرتے ہیں برے، یعنی کھوٹ، ملاوٹ، جھوٹ، بے ایمانی، دغا، یہ چھوڑتے نہیں، سارے برے اعمال ہیں۔ اور آپ کسی برے سے بھی پوچھئے، بڑا ملاوٹ کرنے والا ہے، اس سے پوچھئے کہ ملاوٹ اچھا کام ہے، جھوٹ بولنے والے سے پوچھئے جھوٹ اچھا ہے، نہیں، یہ تو اس کا نفس بتا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جو کر رہا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں لیست التوبہ، توبہ نہیں ہے، کن کی؟ للذین، ان لوگوں کی، یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں، شکل و صورت ان کی بہت اچھی اور خوبصورت ہو، چہرے داڑھیوں سے سجے ہوں، شلواریں ٹخنوں سے اونچی ہوں، سر پر ٹوپیاں پہنی ہوں، ہاتھ میں تسبیح مستقل رکھے ہوں، مساجد کے اندر سر توڑ کر اور جوڑ کر بیٹھے رہیں، اللہ اللہ اور سبحان اللہ کا ورد جاری رہے، لوگوں کی خدمت میں وہ گامزن رہے، مال دولت کے خرچ کا وقت آئے تو دل کھول کر خرچ کرے، لیکن جھوٹ نہ چھوڑے، دھوکہ نہ چھوڑے، ملاوٹ نہ چھوڑے، بے ایمانی نہ چھوڑے، چور بازاری نہ چھوڑے، ملاوٹ نہ چھوڑے، تو یہ عمل برے ہیں۔ ان اعمال جن کی وجہ سے یہ صحیح ہونے چاہیے تھے وہ ہو نہیں رہے۔ آپ دیکھیے نا کہ نماز کا جو مقصد تھا وہ تھا بے حیائی اور برائی سے روکنا، تو یہ ان برائیوں اور بے حیائیوں سے روک نہیں رہے، عمل ان کے ایسے ہی ہیں، تو وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ سارے اخراجات کیے ہوئے کس کام کریں گے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسلام اصل میں ہے کیا؟ اسلام اصل میں تھا تعقل، تفکر، اصل اسلام یہ تھا، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نے اصل میں یہ سکھانا تھا۔ ہم نے اصل اس کو سمجھ لیا، اور جو اصل تھے وہ سارے اصل اعمال وہ تھے جن کرداروں سے انسانیت نکھرتی ہے، اصل میں وہ چیزیں تھیں، اور یہ اس کی وجہ بننے تھے، یہ اعمال جو ہم کرتے، ہم نے وہ اعمال پورے بھرپور کرنے شروع کر دیے، بلکہ ساری زندگی اسی بحث میں گزار دی کہ یہ کرنے کیسے ہیں۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے، کس انداز سے آپ کو رہنا سہنا ہے، یہ نہیں کہ جہاں رہتے ہو وہاں نظر کیسی ہونی چاہیے، حفاظت اس کی تھی، سوچ کیسی ہونی چاہیے تھی، فکر کیسی ہونی چاہیے تھی، تجھے تیری معاشرت کیسی ہونی چاہیے تھی، نہیں، ان کی طرف نہیں۔ مومن کیسے ہے کہ مسجد کے ساتھ بڑا لگا ہوا ہے، یہ حضرت تسبیح ہر وقت رکھتے ہیں پاس،
جہاں ضرورت پڑتی ہے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کو ان کی موت کا وقت قریب آ جائے۔ موت کا وقت، ابھی مرے نہیں ہیں، موت کا وقت قریب آ جائے، قال انی تبت الآن، تو اس وقت یہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ کب؟ جب موت کا وقت قریب آ جائے۔ ہمارا جملہ کیا ہے کہ دعا کریں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کی ہوئی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ مرتے وقت کی ہوئی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے کہیے کہ اللہ کا حکم یہ ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں گواہی دے دوں گا۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ یہ دو چیزیں کس انداز میں اکٹھی ہو سکتی ہیں کہیں، کہ وہ آدمی جو مرتے وقت توبہ کرے اس کی توبہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم خواہش یہ رکھیں کہ کہیں مرتے وقت توبہ نصیب ہو جائے۔ کام ہی کسی کی نہیں ہے، اور ایک نہیں، 20 آیات قرآن کریم کی اس بات پر ملے گی جو یہ بات بتاتی ہیں کہ انسان کی اس موقع پر کی ہوئی توبہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ آپ سورہ یونس کو پڑھ لیجئے، سورہ منافقون کو پڑھ لیجئے، سورہ سبا کو پڑھ لیجئے، ان کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کاش کرتا رہے گا کہ ہائے مجھے کوئی ایسا موقع مل جاتا کہ میں واپس کہیں جا کر دوبارہ وہ کر لیتا، کیونکہ یہ کرنے کا کام ہے۔ تفہیم ہو چکنے کے بعد انسان جس بھی زندگی میں ہے، جب تفہیم ہوئی ہے اس کے بعد اگر انسان توبہ کر لے تو یہ توبہ اثر توبہ ہے۔ ہاں اس کے بعد اسے موقع نہ ملے، اچانک موت آ گئی تو ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تھا کہ تو نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا، گویا عین ممکن ہے کہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ یہ توبہ حقیقی توبہ میں ہوتا۔ مطلب ایسی صورتحال میں یہ بات دیکھنا، اس کو موقع ملے نہ ملے تو نہ ملے، اگر موقع ملے انسان کی تفہیم کے بعد پھر وہ عمل صحیح نہ کرے تو اس کی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ موقع مل گیا ہے، موقع کے بعد عمل نہیں کیا۔ اب ہم سارے مسلمان ہیں، سارے جانتے ہیں کہ جو کام غلط ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں، توبہ بھی کیے جا رہے ہیں، وہ توبہ کہاں قبول ہوگی؟ گویا یہ کفر سے اسلام میں آنے میں تو ان کے لیے شاید گنجائش ہو، کفار کے لیے تو شاید اس میں کوئی گنجائش ہو، لیکن ہمارے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ پھر ہمیں اپنا احساس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، کہ اس آدمی کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے جو مرتے وقت وہ توبہ کرے جبکہ اسے موقع تھا اور اس نے موقع پر توبہ تائب ہو کر عمل آپ نے صحیح نہیں کیے۔ مرے ہوئے کی بات نہیں، یہ مرنے سے پہلے کی ہے۔ آگے فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو انکار حق کرتے ہوئے مر گئے ہیں،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ توبہ ہے جیسے فرعون نے کی تھی، ایک گھونٹ پانی کا اندر گیا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ فرمایا آلانا وقت عصیت، اب مانتا ہے، پہلے نہیں مانا نا، پہلے نافرمانی کی، یہ کافر تھا نا، مرتے وقت کلمہ پڑھا لیکن نصیب کلمہ موسیٰ کا پڑھ لیا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے تو ہم مومن ہو کر، مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کے، خود کو کہہ کر کے ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے کردار میں تبدیلی نہ آئے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا بھی تو کسی کام کا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور وہ لوگ جو مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کافر ہی رہے۔ یہ دونوں ایک بات نہیں، دو باتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ کافر اس حال میں مر گیا، وہاں پہنچ گیا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مرے ہوئے آپ مسلمان ہیں، ہم مر جائیں گے تو پیچھے مولوی صاحب آ جائیں گے، قرآن خوانی ہوگی، سبحان اللہ کا ورد ہوگا، وہ گٹھلیاں اتنی پڑی جائیں گی، لا الہ الا انت کا ورد کر لیں گے، بچے ہیں وہ پیچھے یہ کام کریں گے ابا جی کو ثواب ملنے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تیرے اعمال صحیح نہیں ہیں، مرتے وقت کی ہوئی توبہ تیرے اپنے بھی کام نہیں آئے گی، کہ جائے کہ پیچھے سے کوئی پہنچائے۔ کتنا بڑا دھوکہ، کتنا بڑا فراڈ، وہ دھوکے ان دکانوں پر، وہ فراڈ ان دکانوں پر جہاں ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، کام تولا جاتا ہے، کم ماپا جاتا ہے، سارے سٹیجوں سے آپ سنتے ہیں۔ لیکن یہ سٹیج کا کرنے والا جو دھوکہ تھا، کبھی اس پر بھی خیال کیا ہے کہ یہ حضرت جی نے جو ڈنڈی خود ماری، یہ جو انہوں نے خود دھوکہ کیا کہ آپ فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں، آپ کے پیچھے ہیں، آپ کی اولاد نیک صالح، وہ کام کر لے گی۔ میرے بھائی، اللہ کی کتاب ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تعلیمات ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ تعلیمات لے کر کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے نہ میں تیار ہوں، نہ مجھے فنڈ دینے والے، نہ مجھے چندے دینے والے، نہ مجھے تنخواہ مقرر کرنے والے۔ میں کیسے وہ بات کر سکتا ہوں جو اللہ کی کتاب کی ہے؟ کیونکہ یہ نہ آپ سننے کو تیار ہیں، نہ کہیں اس کو سنایا جا سکتا ہے، تو میں اس کو کیوں بیان کروں گا؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی پورے زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ دھوکہ، یہ ملاوٹ جس نے کی ہے، اور آج کوئی کان اس سے خالی نہیں۔ یعنی قرآن جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن کی تعلیمات ہمارے کانوں میں نہیں ہو گئی، وہ تعلیمات بچے بچے کے کان میں پہنچی ہوئی ہے۔ کس انداز سے یہ دھوکہ کیا گیا ہے، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں جو اس حالت میں مرنے کے قریب چلے جائے اور توبہ کر لیں، یا مرنے کے بعد وہ کہیں کہ اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، انی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جو چھوڑ آیا ہوں وہ کر لوں۔ کلا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کی توبہ قبول نہیں ہے، ان کو واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے، تو باقی کیا ہے دھوکے کے سوا جو ہم کر رہے ہیں؟ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب کریم نے عذاب بھی عام عذاب نہیں، درد دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہ
میں اپنا خیال ہی زندگی میں نہ کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرے الفاظ کیا ہیں، میرے معاملات کیا ہیں، اگر میں خود خیال ہی نہ کروں اور یہ ذہن میں رکھوں کہ میں تو اس نبی کا امتی ہوں جس نے سجدے میں سر رکھا تھا، امتی 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 کہتے رہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور سجدے سے سر اٹھایا نہیں جب تک منظوری نہیں ہوگی کہ تیری ساری امت بخش دی گئی ہے۔ میرے بھائی، یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ان کا مقام بہرحال جہاں ہے وہاں ہی ان کو رکھنا چاہیے۔ کیا میں امتی کہلانے کا حق بھی رکھوں گا؟ یہ بھی سوچا ہے کبھی؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گے تو وہ قبول کریں گے مجھے اپنا امتی؟ یہ بھی کبھی سوچا ہے؟ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگ جو زندگی میں کام صحیح نہیں کرتے، مرتے وقت انہوں نے توبہ 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 کی ہے، یا وہ لوگ جو اسی حالت میں مر گئے ہیں ان کی توبہ توبہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ دو آیات ہماری توبہ کے متعلق تھی، کچھ پچھلے جمعہ عرض کر دیا، کچھ آج۔ مضمون تھا جو کہ عورتوں کے متعلق، پھر اس طرف پلٹا دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو آگاہ رہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات جائز اور حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی کر کے عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اس وقت کے لوگوں میں رواجن تھی کہ جب ایک آدمی کوئی فوت ہو جاتا تو بیویاں زیادہ ہیں، کسی پہلی بیوی سے اس کا کوئی بیٹا یا گھر کا کوئی مرد بڑا، وہ اس کے اوپر، اس کے مکان کے اوپر، اس کی چھت کے اوپر اپنی چادر بچھا دے تو وہ اس کا مالک بن جاتا تھا، یعنی اب یہ اس کی ذمہ داری میں رہے گی۔ روایات میں یہ چیزیں تفصیل سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا واقعہ آ گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس نے اپنے خاوند کی وفات کا پہلے اطلاع تھی، پتہ تھا۔ فرمایا کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، اور اس کا بیٹا جو کسی پہلی بیوی سے ہے، اس نے میرے اوپر وہ چادر دے دی کہ یعنی اس نے دے لیا کہ بھئی یہ ذمہ داری میری ہو گئی۔ اب نہ وہ مجھے نان و نفقہ دیتا ہے، نہ میرے پاس وہ رہتا ہے، آخر میری ضروریات ہیں، اور نہ ہی مجھے آزاد کرتا ہے کہ میں کہیں اور جا کر نکاح کروں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، یہ شان نزول میں کہا گیا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں وہ زمانہ ہو یا آج، کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی بیوی کو، اپنی بیوی کو بھی زبردستی وہ اپنے گھر میں روک کر رکھے۔ اگر کوئی نہیں رہنا چاہتی، کئی معاملات ہیں
ان معاملات میں کوئی عورت نہیں ساتھ رہنا چاہتی تو وہ اسلام نے باقاعدہ طریقہ دیا ہے کہ وہ الگ ہو سکتی ہے اس سے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ کہ یہ وراثت میں مجھے مل گئی ہے تو اب یہ میں ذمہ دار بن گیا ہوں اس کا۔ ان کے ہاں ایک رسم بد یہ بھی تھی کہ باپ نے پچھلی عمر میں کوئی نکاح کر لیا تو ظاہر ہے عرب کے ہاں جیسے آج ہے تب بھی مال و دولت میں جو اوپر تھے بہت تھے، تو ان کے ہاں جو مال و دولت والے تھے انہوں نے مال دیا ہے تو وہ جو مال دیا ہے ظاہر ہے وہ حقمار ہے اس کا، وہ مالک ہے اس کی۔ تو یہ رسم بھی وہاں پائی جاتی تھی کہ وہ بیٹا جو اس کے خامد کا ہے وہ مالک بن کر کہیں اور اگر اس عورت کا نکاح کرتا ہے تو اس سے حقمار کے ضمن میں خود وصول کرتا کہ یہ ہمارے باپ کی طرف سے پہلے دیا ہوا تھا جو ہمارا مال تھا وہ تم دو اور یہ لے جاؤ۔ تو اس طرح کی رسوم کو توڑنا اسلام نے لازم کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن، اور مت روکے رکھو ان کو لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے لو جو دیا ہے ان کو، جو تم حقمار کی شکل میں ان کو دے چکے ہو وہ ان سے واپس لے لو۔ یہ ماں کی شکل میں اگر تھی تو اس کو آگے دیا تو حقمار خود وصول کر لیا، یا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس اپنی بیوی کو اس نے اس لیے روک لیا ہے کہ اس نے پہلے حقمار دیا ہوا ہے، اب نہ اس کو اپنے گھر میں سکون سے رہنے دیتا ہے نہ ہی اس کو آزاد کرتا ہے۔ آزاد اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں اس کو طلاق دوں گا تو مجھے جو کچھ دیا ہے وہ یہ لے کر جائے گی کیونکہ وہ مالک ہے اس کی، اور اگر کچھ ایسا ہے کہ میں نے کچھ مقرر کر دیا ابھی دیا نہیں، جس کو ہمارے ہاں غیر معجل کہتے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ وہ ادا نہیں کیا، اس کا اعلان کر دیا کہ میں یہ تمہیں دوں گا ابھی دیا نہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کو وہ دینا لازم ہوگا۔ وہ اتنا تنگ کرنا شروع کر دے کہ یہ خود طلاق لینے پر مجبور ہو جائے تو اسلام نے اس کو حلال نہیں کیا، حرام کیا ہے، یہ ناجائز کام بتایا ہے۔ فرمایا ایمان والے ہو تو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ یہ کہ ان کو روکے رکھو لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم ان سے لے لو بعض اس چیز سے جو تم نے ان کو حقمار کی شکل میں دیا ہوا ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اس شکل میں تم کر سکتے ہو کہ وہ ظاہراً کوئی بے حیائی کا کام کرنا شروع کر دیں۔ اب اس بے حیائی میں وہ آیا جو پچھلی گزر چکی ہے کل کے سبق میں، پچھلے جمعہ کے جو سبق میں تھی، اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ یعنی کچھ بے حیائیاں ایسی ہیں جن پر حد نہیں لگتی لیکن ہیں وہ بے حیائیاں، تو اس کے لیے یہ بات بتا دی کہ اگر کوئی ایسی ظاہراً بے حیائی پر آئے تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ کو روک کر رکھنا ہے اپنے گھر کے اندر۔ اب اس کے لیے اور یہ کچھ سلسلے ایسے کر سکتا ہے، لیکن عام معاملات میں ایک عورت کو کوئی مرد اپنے گھر میں چاہے اس کی اپنی منقوہ آئی ہو مجبور کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، نہ ہی رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے جو حق مار دیا تھا، ہمارے ہاں اب یہ معروف ہو گیا کہ حق مار جی وہ 32 روپے 6 آنے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔
اسلام نے جس کی لمٹ مقرر ہی نہیں کی، اس کو اسلام کے نام پر اس کا تقرر کرنا، یہ اسلام کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہے یہ، کہ جس کو اسلام نے مقرر نہیں کیا اس کو آپ مقرر کر دیں اسلام کے نام پر۔ تو آخر یہ باتیں کوئی جہاں اسلام کیا ہے، یہ موم کی ناک جدھر چاہی بوڑ گئی۔ اسلام نے اس کو آزاد کیا ہے، اور ہر آدمی جس کا نکاح ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ادا کر کے اس کو اس گھر میں بسائے، کہ اس کو بھی پتا ہو کہ میں اپنے ایک گھر میں جا رہی ہوں جہاں میں کسی چیز کی مالک ہوں۔ ایسا انداز اور ایسا طریقہ کار زمانے میں آج چونکہ نظر کہیں نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو بیان بھی چھوڑ دیا، کبھی بتائے ہی نہیں کہ اصل میں نکاح میں یہ ایک لازم چیز تھی، اور جن کا نکاح ہے آپس میں ان دونوں میں یہ بات دیکھنا کہ اس مرد کی اور عورت کی آپس میں مطابقت ہے، ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مطابقت جاتی ہے خاندان میں، اور باقی معاملات میں دیکھیں، اسلام کو سامنے رکھیں، باقی معاملات بھی سامنے رکھیں، اور مطابقت دیکھ کر ان کے نکاح کریں۔ پھر نکاح میں اگر مرد مالدار ہے تو اس عورت کے حق میں وہ کچھ مال کرے، مالک بنا کر لائے اس کو، تاکہ ان کی زندگیاں سکون میں آئیں۔ ہمارے ہاں سے وہ سکون غارت اس لیے ہوا کہ سارا نظام تبدیل ہو گیا، اور آج جس طرح کے معاملات میں ہم پڑے ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ آپ ہیں جس کا میں۔ فرمایا کہ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو معاشرت کہتے ہیں نا ہم، رہن سہن، معروف طریقے کا رہن سہن ہونا چاہیے ان کے ساتھ معروف طریقے کا رہن سہن، جس طرح اچھا رہن سہن ہوتا ہے وہ ان عورتوں کو گھر میں لا کر قید و بند کی صحبتیں برداشت کروانا، صرف کہ یہ پردہ ہے اور اس نام پر اس کو پردے کے اندر قید کر دینا، بند کر دینا، الگ کر دینا، نہیں، ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ کیا تھا کہ عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ معاشرت اچھے طریقے سے، معروف طریقہ سے کرنا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے کراہت کر جاتا ہے، یعنی وہ حلال ہے، صحیح ہے، درست ہے، لیکن پسند نہیں ہے۔ ایسی صورت بن گئی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو اچھے نہیں لگتے، پسند نہیں ہیں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کہ تم کسی چیز سے کراہت کرو، کسی چیز کو اچھا نہ سمجھو، کسی چیز کو برا سمجھو، تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب کریم نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھی ہو، اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو، تو بعض اوقات چیزوں میں اگر اوپر نیچا ہو بھی جائے کسی ایسے موقع پر، تو وہاں اس کو برداشت کرو، لیکن اپنی حد تک معاشرت اچھی رکھو۔ کہتے ہیں نا، کلی طور پر انسان کا دل نہیں بھی میل کھاتا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب معاملات ایسے ہیں کہ ہر طرف سے انسان نئی سکون سے زندگی گزار رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ توڑ دو اور کاٹ دو۔ اپنی حد تک انسان اگر کوشش کرے بچ سکتا ہے جہاں تک اس رشتے کو بچائے۔ میرے بھائی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں چھوٹی چھوٹی 10 11 12 13 14 سال تک وہ ماں ان کو روٹی بنا کر دیتی ہے۔ آخر وہ 12 13 14 سال روٹی کھائی ہے انہوں نے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ 13 14 15 سال میں بچی گئی تو اس نے وہ اپنے ہاتھ سے روٹی بنانا شروع کی۔ وہ پہلی روٹی بناتی ہے عجیب و غریب شکل کی، کہیں لمبی موٹی، کہیں وہ
کئی شکلیں اس کی، کبھی کالی ہو گئی، کہیں کچی رہ گئی، لیکن وہ سب کو دکھاتی ہے یہ میں نے بنائی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ زمانے میں کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا کام کوئی بھی، تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے میرا کیا ہوا ہے۔ تو زمانے میں سارے رشتے میں انسان کا کوئی کردار نہیں، باپ میں کوئی کردار نہیں، میرا باپ بن گیا، بیٹا ہے تو اللہ نے دے دیا، اولاد ہے اللہ نے دے دی۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے زمانے کا جو انسان اپنی ہاں سے قبول کرتا ہے، لیکن جتنی زمانے میں ناقدریز کی ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ایک دو باتیں اس سلسلہ میں ابھی ویسے تفصیل ان کی اسی صورت میں آگے آئے گی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ ایک نکاح ہوتا ہے جو عام آزاد مرد آزاد عورت سے کرتا ہے، اور ایک نکاح ہوتا ہے جس میں مرد آزاد ہے عورت آزاد نہیں ہے، غلام ہے، اور اس کی غلامی کی شکلیں بھی مختلف آگے آئیں گی کہ کس کس شکل میں کیسے کیسے عورت غلام ہو سکتی ہے۔ یہ بات جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ غلام کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں ان کے احکام الگ الگ ہیں، آزاد عورت کے اور غلام عورت کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آگے وہ مضمون آئے گا، 5واں سپارہ شروع ہوگا تو یہ چند ایک دو جمعے اور لگیں گے انشاءاللہ، مضمون وہ بھی آ جائے گا۔ تو ایک بات اور کہ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک عورت کے بدلے میں مرد دوسری عورت لے آتا تھا، تبدیل کر لیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی کئی ایک شکلیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، اور قرآن کی یہ آیت استدلالاً پیش کی جاتی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر تم تبدیل کرنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، ایک زوج کی طرح جاؤ، اور زوج جوڑے کو کہتے ہیں، عورت کو ہی نہیں کہتے۔ پہلے تو یہ بات بھی سمجھیے کہ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یعنی ہر مرد عورت کے لیے جوڑا ہے، اور ہر مرد کے لیے عورت زوج ہے اس کا، یعنی وہ جو دونوں کا مل کر جو جوڑا ان کا بنتا ہے، یعنی مرد کے لیے زوج عورت ہے اور عورت کے لیے زوج مرد ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ،
اگر ایک زوج کی جگہ دوسرا زوج تمہیں چاہیے، یعنی تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کے ساتھ نہیں گزارا، اس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہاں اب بات مرد کی کیا آئے گی؟ فرمایا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہ ہنہ کی جو ضمیر ہے اس نے ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورت کو واضح کیا ہے کہ مرد جو ہے اس نے حق مار دیا ہے، اور ان عورتوں نے جو اس کی زوج بنی ہے عورت، اس کو وہ حق مار ملا ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہ تھا حق مار جس کا تقرر میں نے کہا اسلام نے نہیں کیا۔ فرمایا آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم نے ان کو حق مار دیتے وقت ایک خزانہ دے دیا ہو، اب وہ 32 روپے 6 آنے کہاں گیا؟ آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، تو ان کو اس میں سے جو تم نے دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ اتاخذونہ، سوال کیا ہے؟ اتاخذ، کیا پکڑو گے تم ان سے؟ کیا لے لو گے تم ان سے؟ بہتانا و اسم مبینا، آپ ان کے اوپر کوئی بہتان لگاؤ گے یا کوئی گناہ ظاہر ان کے اوپر لگا دو گے کہ انہوں نے یہ کیا اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، یہ کیا اس وجہ، یعنی ایسی باتیں ان کے ذمہ لگاؤ گے کہ تاکہ یہ خزانہ جو میں نے دیا ہے یہ واپس مل جائے، کہ یہ اتنی مجبور ہو جائے کہ یہ خود مطالبہ کرے مجھے طلاق دو، میں خلا چاہتی ہوں، تو تمہیں بہانہ مل گیا کہ اب اس نے خلا مانگا ہے لہذا میرا واپس کر۔ تو قرآن نے اس بات کو کس انداز سے واضح کر دیا کہ اگر تم نے ایک خزانہ بھی دیا ہو، پہلے نکاح کے وقت یہ دیکھنا کہ بچی کے نام کوئی خزانہ لگا، اس کا مطلب ہے اسلام کی اجازت ہے، اس پر ہونا چاہیے، اور حق مار کھلے بندوں ہونا چاہیے۔ یہ جو گھوٹ گھوٹ کر ہے یہ 500 1000 5000 آج کے زمانے میں میرے بھائی کیا کام کر رہے ہیں ہم کہ ایک کی تیاری کے اوپر 20,000 خرچ ہے، حق مار میں 5,000 ہے۔ کیا عجیب سوچ ہے، کیا اسلام نے یہی سوچیں دی ہیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کی سوچیں لے کر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنا سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك